بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. ایک ہفتہ پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا. اس پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلدیہ ٹاؤن کی جو جے آئی ٹی ہے اس کے کچھ فیکٹس ہمارے پاس آئے ہیں اور آج باقی میڈیا کے پاس بھی وہ فیکٹس موجود ہیں کہ یہ جو آگ لگی تھی یہ اتفاقیہ نہیں تھی، یہ آگ لگائی گئی تھی. اور جن لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں، حماد صدیقی، ان کا MKM سے تعلق، رحمان پھولا، زبیر عرف چڑیا اور دیگر 8 افراد کے خلاف مقدمہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے. ابھی بھی یہ ڈاکومنٹ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن پاکستان کے مختلف میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے یہ ایک جیسی خبر سیم حاصل کی ہے. یہ کوئی شارٹ سرکٹ نہیں تھا، یہ آگ لگائی گئی تھی اور جس طریقے سے لگائی گئی تھی یہ مختلف اطراف سے لگا کے اس کو پھیلایا گیا تھا. بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کچھ فیکٹس میں نے آپ سے شیئر کیے تھے کہ قائم خانی صاحب کا ایک قریبی ساتھی ہے محمد علی حسن، اس سے رابطہ ہوا تھا بھائلہ برادران کا جب وہ آزاد ہوئے تھے، قید سے رہا ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو پیسہ ہے وہ فراہم کیا تھا انیس قائم خانی صاحب کے کہنے پر 5 کروڑ 98 لاکھ روپے. اور یہ پیسے صدیق حسن قادری جو ہے اس کے بینک میں بینک الحبیب میں ٹرانسفر ہوئے تھے. اور جو ملاقات ہے انیس قائم خانی کی اور بھائلہ برادران کی جن کی یہ فیکٹری جلی تھی وہ حیدرآباد میں ہوئی تھی، اور یہ ملاقات کروانے والا آدمی جو ہے اس کا نام شوکت خیام تھا. تو MKM نے یہ پیسہ بانٹا نہیں، یہ پیسہ ان کے پاس ہی رہا. اور جے آئی ٹی رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ جب بھائلہ برادران نے پوچھا کہ یہ پیسہ تقسیم کیوں نہیں کیا آپ نے مرنے والوں میں اور زخمی ہونے والوں میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ اب شیر کے منہ میں ہے اور خاموش رہیں آپ. یہ معاملہ ہے. کیا MKM کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ جے آئی ٹی میں MKM کو اعتراضات ہو سکتے ہیں. دوسری طرف مولا بخش چانڈیو یہ کہتے ہیں کہ بلوچ کو گرفتار کر کے لائے اور اب اس کو پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ عزیر بلوچ کے کیس میں اب پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے ذوالفقار مرزا صاحب. ذوالفقار مرزا صاحب طلب ہو گئے ہیں، وہ جائیں گے، وہ اپنا سٹیٹمنٹ دیں گے، اور پھر اس کے بعد کس کی باری آئے گی. یعنی ذوالفقار مرزا نے کس کا نام لینا ہے وہ پہلے ہی آن ایئر بہت مرتبہ لے چکے ہیں، لیکن عزیر کے بارے میں ذوالفقار مرزا کا یہ کہنا تھا کہ وہ میرا بھائی ہے، آج بھی میرا بھائی ہے، میں اس کو بھائی مانتا ہوں. تو عزیر بلوچ نے ان کے بارے میں بھی انکشافات کیے، ذوالفقار مرزا صاحب کے بارے میں. سابق وزیر داخلہ ہیں سندھ کے، اور اب ذوالفقار مرزا صاحب پیش ہو رہے ہیں. ایسے موقع پر جب عزیر بلوچ کو پیپلز پارٹی کے مطابق پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے تو کر کون رہا ہے؟ عزیر بلوچ رینجرز کے پاس ہے جو فوج کا ادارہ ہے. اور سیم ٹائم میں زرداری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے آج شام کو مولا بخش چانڈیو صاحب کے سٹیٹمنٹ سے وہ میچ نہیں کر رہا. زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو اس طریقے سے دیکھنا یا اس سے ایسی توقعات لگانا کہ وہ سیاست میں یا ان کا کردار ہوگا احتساب کے معاملات میں، یہ غلط ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ فوج کے امیج کے اوپر جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اس طرح کے تاثرات دینا بھی یا اس طرح کی بات کرنا بھی غلط ہے. ہم فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، یہ زرداری صاحب نے فرمایا ہے. اس سے پہلے جب وہ پاکستان سے جا رہے تھے ان کا سٹیٹمنٹ تھا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اب ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ ایک تبدیلی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ موجود اسٹوڈیو میں. رانا صاحب نے یہ فرمایا کہ ججوں کو، جرنیلوں کو اور میڈیا کو، ان 3 لوگوں کو بھی احتساب کے دائرہ کار میں لانا ہے. ہمیں ایکچولی نیب سے یہ پرابلم ہے، جو اصلاحات ہوں گی وہ اس قسم کی ہوں گی کہ جج بھی اس کے اندر آ جائیں گے، جرنیل بھی اس کے اندر آ جائیں گے اور میڈیا بھی اس کے اندر آ جائے گا. تو یہ تو بڑی پازیٹیو چیز ہے. لیکن جو شکایات کر رہے تھے وہ شکایات تو کچھ کاروباری حضرات کے حوالے سے تھی، کچھ شریف سرکاری افسران کے حوالے سے تھی. تو یہ اب جرنیل اور جج کیسے آ گئے یہ رانا صاحب سے پوچھیں گے. میاں محمود رشید صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور سندھ گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان کے بہاف پہ ہمیں بتائیں گے کہ اب گورنمنٹ سندھ کی کیا سوچ رہی ہے عزیر بلوچ کے بارے میں، اور جب کل پیش ہو جائیں گے وہاں پہ جو ہیں ان کے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا تو پھر کیا صورتحال ہوگی ان کے لیے. سید آصف حسنین متحدہ قومی موومنٹ سے MKM کا موقف پیش کریں گے. سب سے پہلے چانڈیو صاحب آپ کے پاس یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کل کیا کہنے جا رہے ہیں ذوالفقار مرزا جب پیش ہو جائیں گے تو وہ کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بتائیں گے، یہ تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. اب آپ ذوالفقار مرزا صاحب کو ان کی موجودہ سٹیٹمنٹس جو وہ دے رہے ہیں ان کو اون کریں گے، ڈس اون کریں گے، آپ کی اپنی پوزیشن کیا ہے سر؟ دیکھیں جی، یہ معاملہ کافی دلوں سے چل رہا ہے. عزیر بلوچ کا بھی اور اس سے پہلے مرزا صاحب کا بھی معاملہ چل رہا ہے. مرزا صاحب بڑے بلند آواز سے کہتے رہے کہ مجھے کیوں نہیں بلایا جا رہا ہے، مجھے بلائیں. پھر انہوں نے کہا اسلحے کے لیے کہ میں نے لائسنس دی ہے.
پھر گرفتاری جب ان کی ظاہر کی گئی تو کہا، تب بھی کہا وہ میرے بھائی ہیں، اور کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، میں نے سارے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا۔ اب ان حالات میں تمام لوگ سمجھ رہے تھے کہ مرزا صاحب کو طلب تو کریں گے، مرزا صاحب کو بیان تو دینا پڑے گا، اور اگر نہیں دیتے یا طلب نہ کرتے تو بھی یہ سوال اٹھتا کہ جو تردید کر رہے ہیں ان کو آپ ملوث کر رہے ہو، جو شریک ہونے کی بات کر رہے ہیں ان سے آپ نہیں پوچھیں گے، تو توقع تو تھی کہ ان کو بلایا جائے گا۔ اب اس کا یہ بھی ہے جو میں سوچتا ہوں، کافی دنوں سے یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ کچھ لوگوں نے میرے سے کروائے، مجھے بلائیں تو میں اصلی راز کھولوں گا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے مرزا صاحب چاہتے ہو کہ وہ پیش ہو اور بہت سارے لوگوں کو اس میں انوالو کر لیں، لیکن یہ حقائق بعد میں کھولیں گے جب یہ بیان آ جائے گا۔ فی الحال تو یہ تو طے تھا کہ ان بیانات کے بعد ان کو بلانا تو ضرور پڑے گا بیان۔ نہیں، لیکن سر دیکھیں، جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا، جب ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ میں اسلحہ دے رہا ہوں، میں لائسنس دے رہا ہوں، میں نے ہزاروں لائسنس بانٹے ہیں، اور اس لیے نہیں بانٹے کہ وہ ان کو نمائش کریں ان کی، بلکہ میں نے اسلحہ چلانے کے لیے دی، تو اس وقت تو آپ کی گورنمنٹ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اگر آپ کی پالیسی ذوالفقار مرزا کی پالیسی سے مختلف ہوتی تو اس وقت آپ جواب طلبی کرتے، اس وقت تو آپ نے کچھ نہیں کہا تھا، خاموشی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا یہ اعلان انہوں نے تب کیا جب وہ حکومت سے الگ ہو گئے تھے۔ نہیں سر، حکومت میں تھے، حکومت میں تھے سر، جب انٹرویو وزیر داخلہ کا ہوا، میں ایڈوائزر ہوں سر میں ایڈوائزر ہوں جس وقت، اب بہت سارے فیصلے میں کروں گا یا بہت سارے کام میں کر رہا ہوں، تو اس کا تو فی الحال تو پتہ نہیں چلے گا جب تک میں کہوں گا نہیں۔ تو اگر وہ اسلحہ دے رہا تھا تو وہ اسلحہ لائسنس تو نہیں پتہ چل رہے ہوں گے زرداری صاحب کو یا پرائم منسٹر کو یا چیف منسٹر کو، وہ آن ایئر کہہ تو رہا تھا، دیتے ہوں گے، ٹھیک، تب نہیں، جب منسٹر تھا تب نہیں کہا، جب وہ باہر نکلے، جلوس انہوں نے نکالے، ایم کیو کے خلاف بولتے رہے، اس زمانے میں یہ بات ہوئی، اس کے بعد نہیں، اور اس وقت وزیر نہیں تھے۔ لیکن سر پارٹی نے، جب تک وہ آپ کی پارٹی کے ساتھ شامل تھے، آپ نے ان سے اس کے اوپر کوئی سوال جواب نہیں کیا، کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی۔ یہ ایک منٹ، میں محمود رشید صاحب کچھ ان کی پالیسی میں، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب یہ باتیں نکلی پارٹی میں تو پارٹی کے کئی رہنما تھے جو سوال اٹھا رہے تھے، ابھی بات اعلانیہ باتیں نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے تعلق پر پارٹی کئی لوگوں کو اعتراض تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ غلط ہے، لیکن کیونکہ ثبوت کے ساتھ نہیں تھی۔ پر جب مرزا صاحب نے اعلان کر کے خود کہا کہ میں نے کیا ہے، پھر تو وہ الگ ہو چکے تھے پارٹی سے۔ جی، میں محمود رشید صاحب، اب بنے گا کیا؟ یعنی مرزا صاحب چلے جائیں گے، وہ کہیں گے جی زرداری صاحب تھے اس کے بعد ہمارے ساتھ۔ اگر کل ذوالفقار مرزا صاحب پیش ہوتے ہیں اور وہ اعتراف کر لیتے ہیں ان سارے جرائم کا، یعنی جرائم اس قسم کے ہیں کہ جی پولیس ان کے لیے کام کر رہی تھی، پولیس کی گاڑیوں میں یہ اسلحہ لے جا رہے تھے، منشیات لے کر جا رہے تھے پولیس کی گاڑیوں میں، اغوا برائے تاوان پولیس کی گاڑیوں میں ہو رہا تھا، اور پولیس کو وزارت داخلہ کی انسٹرکشن تھی کہ ان کو کوئی نہ چھیڑے، ان کے اوپر ہاتھ ہے جی پیپلز پارٹی کا، تو پھر نیکسٹ کیا سر؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ تو زرداری صاحب تک بات جائے۔ دیکھیں جی، میرا یہ خیال ہے کہ یہ اب ساری چیزیں اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہیں۔ جو پچھلے چند ماہ سے ایک پراسرار قسم کی یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، آہستہ آہستہ یہ کڑیاں ملتی چلی گئیں، اور عزیر بلوچ کے منظر عام پر آنے کے بعد اور گرفتاری کے بعد اس کے جو انکشافات تھے اس کے مطابق اب جب ہاتھ آگے بڑھنے لگے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں قطع نظر اس کے کہ وہ کس پارٹی کا ہے اور کس درجے کا لیڈر ہے، یہ تو اب فیکٹس کے اوپر ساری باتیں ہونی ہیں۔ اگر وہ سارے ثبوت مل جاتے ہیں ان اداروں کو تو وہ تو سیدھی سیدھی بات ہے، زرداری صاحب کا ایک دم سے یو ٹرن لینا اور اینٹ سے اینٹ بجانے سے شانہ بشانہ کھڑے ہو جانا، یہ بڑی مذہقہ خیز اور بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ایک طرف آپ جب اس کا سٹارٹ ہوا تھا تو آپ غصے میں طیش میں آ کے اتنا زیادہ آپ ریئیکشنری ہوئے کہ سب نے محسوس کیا کہ یہ زرداری صاحب سے یہ غلط بات ہو گئی ہے، لیکن اب ایک دوسری انتہا کی طرف بڑھ گئے ہیں، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے سوائے اس کے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اب یہ گھیرا اس کے گرد بالکل تنگ ہو کے اس سطح پہ پہنچ گیا ہے کہ اب ان کا بچنا سزا سے یہ تقریباً ناممکن ہو جائے گا ان سارے شواہد اور ثبوتوں کے بعد، اور سارے حقائق جب وہ قوم کے سامنے بھی آئیں گے، ایجنسیوں کے سامنے بھی آئیں گے، تو پھر اصل کہانی جو ہے نا وہ ننگی ہو جائے گی۔ اس لیے اب زرداری صاحب تھوڑا سا لو پروفائل نہیں، اس سے ہٹ کے جا کے جو بیانات دے رہے ہیں
اس کے پیچھے مجھے تو یہی ساری کہانی نظر آ رہی ہے۔ رانا صاحب آپ یہاں پنجاب میں وزیر ہیں، آپ ایک گروپ کو ہزاروں لائسنس ایشو کرتے ہیں اور پھر آپ بعد میں یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ جناب میں نے اس لیے کیا، اور پولیس کو بے دریغ آپ استعمال کر رہے ہیں اور کیپٹل سٹی میں آپ کر رہے ہیں، آپ بہت سارا ایسا کام کر رہے ہیں جو بڑا کنٹروورشل ہے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ شہباز شریف کو کانوں کان خبر نہ ہو؟ یعنی قائم علی شاہ صاحب کو اگر نہیں پتا چلا یا زرداری صاحب تک معاملہ نہیں پہنچا تو رسپانسبلٹی شفٹ ہوتی ہے یا نہیں سر؟ دیکھیں، جو آپ نے اسپیسیفک بات کی ہے اس کا پھر میں اسپیسیفک ہی جواب دیتا ہوں کہ یہ اب سکولز کی سیکورٹی کا جب یہ معاملہ اٹھا تو ہم نے کوئی تقریباً یعنی وہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہوں گے وہ لائسنس جو پورے صوبے میں ہیں، وہ ہم نے ان سکولز کو، ان انسٹیٹیوشنز کو جن کی حفاظت کے لیے وہ درکار تھے وہ ہم نے دیے ہیں۔ اب وہ لائسنس جو ہیں وہ دیے تو ہیں اس لیے کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشن کی، اپنے اسکول کی، اپنے کالج کی جو ہے وہ تھرو گارڈ جو ہے وہ حفاظت کرے، لیکن اب ان میں سے کوئی لائسنس جو ہے وہ کسی جو ہے وہ وائلنس میں چلا جاتا ہے یا وہ کسی کی جان لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے اس کو تو کل آپ اس بارے میں جو ہے وہ پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے کہ کیونکہ آپ نے لائسنس نہیں، جب ایک بندہ خود کہہ رہا ہے جی میں نے اس لیے دیا تھا، اگر ایک آدمی خود کہہ رہا ہے اور ایک ہی علاقے کے اندر 50,000 لائسنس دے دیے تو پھر بھی سمجھ نہیں آتی سر؟ نہیں، دیکھیں، اگر ایک آدمی خود کہہ رہا ہے تو اگر تو کل کو جا کے وہ عدالت میں بھی اپنی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے گا جو کہ قانون کے مطابق ایک طریقہ کار ہے، تو اس آدمی کو اس کے کنفیشن یعنی اقبال جرم کے اوپر اس کو سزا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہتا ہے جی میرے سے کوئی اور یہ کام کروا رہا تھا جو وہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، یہ اس بات کا جو ہے وہ جو ایویڈنس، دیکھیں اب ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ میں بطور وکیل میں ایک یعنی جو ان اکارڈنس ود لا میں وہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم تفتیش بھی اور اس کا جو ہے رزلٹ بھی اور اس کے بعد ٹرائل بھی اور اس کی سزا بھی، یہ سارا کچھ جو ہے نا ہمیں ایک ہی جو ہے وہ پروگرام میں جو ہے وہ سارا اس کو کنکلوڈ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں، حالانکہ ہوتا ایسے نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی جو یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے کہنے پہ کیا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے جب تک کوئی انڈیپینڈنٹ ایویڈنس اس بات کو ثابت نہیں کرے گی کہ جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اس نے جو ہے وہ ایسا کیا ہے۔ ٹھیک۔ نمبر 2، جو آدمی یہ کہہ رہا ہے وہ اگر کسٹڈی میں ہے، وہ کسی کی ادارے کی کسٹڈی میں ہے، تو یہ مسلمہ قانون ہے کہ اس کے بیان کو بلیو نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ملک کا جو ہے یہ بنیادی طور پہ لا ہے کہ اگر کسی بھی آدمی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کو ودن 24 آور جو ہے نا وہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اگر کل کوئی ایک ایسا آدمی جو ہے وہ میرے آپ کے یا کسی کے بھی خلاف جو ہے وہ کوئی بات کرتا ہے اور اس کے بعد عدالت میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ گرفتار ہونے سے پہلے جو ہے وہ پتہ نہیں 2 سال 1 سال 6 ماہ جو ہے وہ کسی کے جو ہے وہ پاس رہا ہے یا کسی حراست میں رہا ہے، تو اس کا اس بیان کی ویلیو وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہمارے اس وقت سامنے ہیں ہمیں انہیں الزام کی حد تک لینا چاہیے۔ وہ MQM کے اوپر ہیں، وہ جو فیکٹری کو آگ لگانی، بالکل یہ الزام ہے، MQM کو آنا چاہیے سامنے، آ کے اپنی صفائی دینی چاہیے۔ اگر زہر بروچ نے ذوالفقار مرزا صاحب کا کہا ہے یا وہ آصف زرداری صاحب کا کہے، یہ الزام ہے، اس الزام کو جب عدالت میں ثابت ہو جائے گا ان کو سزا ہو جائے گی، بالکل سارا زمانہ تسلیم کرے گا، ہم بھی تسلیم کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، عدالت میں لے جا کے ثابت کرنا ضروری ہے۔ یہ تو JIT رپورٹس ہے نا، اور جو رپورٹ MQ ہے اس میں حماد صدیقی کا نام لکھا۔ حماد صدیقی میں بڑی چیز نہ یاد ہے، جس دن یہ آگ لگی تھی اس سے اگلے دن میں وہاں موجود تھا۔ اس بلڈنگ کے باہر جس آدمی کی نگرانی میں سارا MQM نے وہ موم بتیاں جلانے کا اور پھول رکھنے کا پروسیس کیا ہوا تھا، تو وہاں مین آدمی حماد صدیقی موجود تھا جو MQM کی نمائندگی وہاں پہ کر رہا تھا، اور سارے جتنے بھی لڑکے وہاں MQM کے کام کر رہے تھے یا لوگ کر رہے تھے وہ سارے اس کی نگرانی میں کر رہے تھے۔ وہ وہاں پہ ہیڈ لگا ہوا تھا اس وقت، تو اسی کا نام جو ہے وہ اس کے لوگ وہاں پہ جو شہید ہوئے ہیں، اس آگ میں جو لوگ جل کے مرے ہیں ان کی وہاں پہ ہم گفتگو جو ہے وہ سنتے رہے ہیں، تو میرا تو خیال ہے کہ ان میں بھی اکثریت جو ہے وہ MQM کے، وہ علاقہ MQM کا، وہاں پہ MQM کا جیتا ہوا ہے، MQM کا MP جیتا ہوا ہے، لیکن پھر بھی رانا صاحب فیکٹس تو سامنے آ رہے ہیں نا، بیانات تو آ رہے ہیں، فیکٹس سامنے آنے چاہیے، یہ پروسیکیوٹ ہونا چاہیے، یہ مقدمہ چلنا چاہیے اور کورٹ آف لا سے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اگر یہ چلتے چلتے یہ 10 سال چلتا رہے اور فیصلہ نہ ہو
تو پھر آپ کس کے 4 سال تو ہو گئے نا، 4 سال تو ہو گئے، 4 سال ہو گئے ہیں. لیکن یہ اب اگر جے ٹی کی رپورٹ آئی ہے تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ مقدمہ چل کے اگلے 4 ماہ میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آصف حسنین صاحب، مجھے اس سے پہلے کہ میں وہ جے آئی ٹی پہ اوپر آؤں، مجھے پہلے آپ یہ بتا دیں کہ آپ کا بڑا سٹیک ہے نا کراچی میں، یہ جو عزیر بلوچ والا معاملہ یا گینگ وار والا معاملہ ہے، یہ ذوالفقار مرزا صاحب پہ جا کے لاک لگ جانا چاہیے کہ وزیر داخلہ تھا وہ ملا ہوا تھا ایک گینگ وار کے ساتھ اور ان سے کارروائیاں کروا رہا تھا اور اوپر آس پاس کسی کو خبر نہیں تھی، یا یہ لاک نہیں لگے گا، معاملہ اس سے آگے بڑھے گا؟ آپ وہاں کے سٹیک ہولڈر ہیں، آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے، بہت ساری چیزیں پتا بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران، اس میں عزیر بلوچ کے حوالے سے اس کے کئی حصے ہیں جو کہ اس کرائم میں اس نے اس حصوں کی ادائیگی کی ہے. کہیں پر ایسا ہے کہ اس نے ایک تو گینگ وار بنا کر اغوا برائے تاوان کیا ہے، کہیں پر ایسا ہے کہ اس نے پولیٹیکلی انوالومنٹ کر کے اور اس کی سرپرستی میں اپنے مخالفین کو یا دیگر مخالفین کو جو ہے وہ مارا ہے، کہیں پر دیگر قومیتوں کے لوگوں کو اپنے لوگوں کے ذریعے بسوں سے اتار کر شناخت کر کے مار کر ان کو دفنایا گیا ہے، کہیں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ بڑے بڑے کنٹینرز میں ڈرگ اور دیگر چیزیں جو ہے وہ بھیجی گئی ہیں، اس کی کھلے عام وہاں سے ترسیل جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. اور یہ بہت سے معاملات اور واقعات میں آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جب یہ ہو رہا تھا، خواہ وہ رحمان ڈکیت کا معاملہ ہو، ارشد پپو کا معاملہ ہو، بہت سی چیزوں میں بالکل واضح نام جو ہے وہ سامنے آ رہے تھے. اور پھر ایسا وقت بھی آیا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ذوالفقار مرزا کا واقعہ ہے، ذوالفقار مرزا نے اپنا دوست اپنا بھائی جو کہا تھا وہ عزیر بلوچ کے وہاں لیاری میں جا کر کہا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے لوگ ہیں یہ، اور میں ان کو یہ سب کچھ دے رہا ہوں. اس وقت وہ وزیر مشیر داخلہ تھے، ایسا نہیں کہ اس وقت نہیں تھے. ہاں وہ ریپیٹ جو انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ کیا ہے وہ بعد میں بھی ریپیٹ کیا ہے، جس طرح انہوں نے عزیر بلوچ کی گرفتاری کے بعد کہا کہ میں آج بھی اس کو انڈوز کرتا ہوں. تو یہ بالکل واضح بات ہے. اور اب یہ اس کے کئی جو حصوں کی جو تحقیقات ہیں اپنے اپنے طور پر وہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ابھی تک تو سینکڑوں وہ لوگ ہیں کہ جن کی لاشیں دفنا دی گئی اور وہ مل نہیں رہے، اور جب ان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے فلانی جگہ پہ لوگوں کو دفنایا ہے. اسی طریقے سے جو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اغوا برائے تاوان ہوا ہے، اسی طریقے سے گینگ وار کی صورت میں پولیٹیکل لوگوں کو جس طرح مارا گیا ہے علاقوں پہ قبضے کر کے وہاں پر، تو یہ تو بہت بڑا، یہ تو ایسا تھا کہ جیسے پورا گینگ جو ہے وہ حکومت کی سرپرستی میں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اچھا حکومت کی سرپرستی، آپ کو لگتا ہے حکومت سرپرستی کر رہی تھی؟ حکومت کا موقف بھی آئے گا. میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آتا ہوں. تو مجھے جو مجوزہ یعنی جو ترامیم ہو سکتی ہیں نیب کے اندر، جو اصلاحات لائی جا سکتی ہیں، جو تجاویز آج کل مختلف زبانوں سے آپ تک پہنچ رہی ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. اب زرداری صاحب نے یو ٹرن لیا ہے یا نہیں لیا ہے، خاص طور پہ فوج کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں بڑا سخت ایک ان کا موقف تھا پہلے، لیکن اب آج ایسا لگتا ہے کہ وہ اس میں نرمی لا رہے ہیں. اور یہ چانڈی صاحب کا سٹیٹمنٹ دن کو آیا تھا، اس کے بعد شام کو زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا. چانڈی صاحب اس پہ روشنی ڈال دیں. اور دوسرا، نیب میں کس قسم کی اب آپ کو لگتا ہے کہ ترامیم ہونی چاہیے، بہتری کہاں گنجائش ہے جو آنی چاہیے؟ چانڈی صاحب جی آواز نہیں ہے، کیا پوچھا آپ نے؟ چانڈی صاحب ایک تو یہ کہ زرداری صاحب کا وہ یو ٹرن کہہ رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب نے جو سٹیٹمنٹ آج دیا ہے وہ پہلے والے سٹیٹمنٹ سے متصادم ہے. اور دوسرا، نیب میں ترامیم کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کون سی ترامیم ایسی ہیں جو ہونی چاہیے؟ میں دیکھیں، میں نے ابھی اس ترامیم کے حوالے سے تو میری بات نہیں ہوئی، نہ جائزہ لیا گیا ہے میری طرف سے یا مجھے میرے علم میں نہیں آئے. یہ تو پہلا سوال حکومت نے اٹھایا ہے. اب جب وہ ترمیم ایوان میں لائے گی یا کرے گی مشاورت، تبھی میں کہہ سکوں گا کہ کیا لانا چاہتے ہیں، کس کی حمایت کی جا سکتی ہے، کس کی مخالفت. لیکن اصل بات تو سیدھی ہے، پوری قوم کہہ رہی ہے کہ یہی نیب جب ہم پر چڑھ دوڑی تھی تب کوئی اس کا ہماری کوئی سن نہیں رہا تھا. ہم احتجاج کر رہے تھے، یہی زرداری صاحب بول رہے تھے، وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے تھے، تب تو کسی کو خیال نہیں آیا. اب تھوڑا چہرہ نیب کا ان کی طرف ہوا ہے تو کہا حد میں رہ جائے، کہا نہیں تو قانون کے ساتھ ان کو نپٹیں گے. کوئی کہتا ہے ان کے ناخن ٹھیک کاٹیں گے. ہم تو نہیں کہتے. اب ترامیم کا سوال ہے، لیکن یہ سوال آ جائے گا کہ جو آپ آزاد انصاف کی بات کرتے ہیں،
آپ جو کہتے ہیں کہ تقدس والا ادارہ ہے، انصاف کے مطابق کر رہا تھا احتساب، سارے سوال آپ کی باتوں پر سوال اٹھ جائیں گے اور ان سوالوں کو ٹھیک کوئی نہیں کرے گا۔ ایک بار متنازع ہو گیا ہے ادارہ خود حکومت کی طرف سے، اب بہت مشکل ہوگا اس کی بات کو منوانا، اس کو متفق قوم کے سامنے پیش کرنا۔ یو ٹرن کی بات تحریک انصاف نے بھی کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی اس لڑائی میں نہیں جاتا، سیاسی رہنما ہے، بیانات دیتے حالات کے مطابق، کئی بات ہے بھی کس کا میں نام لوں۔ یہ میرے تحریک انصاف کے میرے سائیں خان صاحب کے بیانات کو لے لیں، وہ کنٹینر سے لے کر کل تک لے کر سامنے رکھیں، کتنے یو ٹرن ہے خان صاحب کے بیانات میں، اتنے یو ٹرن کسی سیاسی رہنما نے نہیں لیے جتنے عمران خان صاحب نے لیے، تو ان کے لیے کیا کہو گے؟ حالات کے مطابق ہے، وہ تو حیرت انگیز یو ٹرن ہے، لوگ ہنستے ہیں، ہنس رہے تھے، وہی قومی اسمبلی تھی جس کو کھڑے لعنتیں دے رہے تھے، پھر اس میں جاتے منتیں کر رہے تھے، اس میں فخر محسوس کیا ہے۔ چلے ایک آدھا یو ٹرن ہے، ایک آدھا وہ ان کا ایک آدھا یو ٹرن ہے، لیکن محمود رشید صاحب یہ تو بات ان کی ٹھیک ہے، خان صاحب کے یو ٹرن اگر وہ گنتے ہیں تو وہ زیادہ گنوا دیتے ہیں، بٹ ہاں جی عمران خان صاحب کی سیاسی زندگی یو ٹرنوں سے بھری ہوئی ہے، وہ یو ٹرن شخصیت ان کی یو ٹرن بن گئی ہے، اس کا بھی حساب لیں۔ میرے لیڈر نے ایک بار بات کی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب دیں گے، اس کا ایک منٹ، یہ اس کا جواب دیں گے، لیکن ساتھ ہی محمود رشید صاحب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، ایک تو یہ یو ٹرن والی بات کا آپ نے جواب دینا، دوسرا کہ دیکھیں پیپلز پارٹی ہے، ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، وہ اپوزیشن ہے، پی ایم ایل این ہے، اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، وہ حکومت ہے۔ اب جب نیب کے اندر اصلاحات لے کر آنی ہے تو یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا آپ کی پارٹی ہے، لوگوں نے ووٹ دیا یہی لے کر آئیں گے، لیکن دوسری طرف جو لوگ اصلاحات لانے والے ہیں ان کے اوپر نیب میں ہی کیسز ہیں، تو سر کس طرح ہوگا؟ یہ تو ایک کنٹروورسی ہے، یعنی جو ملزمان ہیں وہ اب اصلاحات لا رہے ہیں اس ادارے میں جس ادارے کے وہ ملزم ہیں۔ سر دیکھیں عمران، ایک تو یہ جو ٹائمنگ ہے نا، اس موقع کے اوپر اگر آپ اصلاحات کے نام پہ نیب کے قوانین میں کوئی اس طرح کی تبدیلیاں لائیں گے کہ جس سے عوام میں یہ پرسپشن جو ہے وہ بلڈ اپ ہو جائے کہ یہ سارا کچھ اب جب ہاتھ پڑنے لگا ہے تو انہیں یاد آ گیا۔ ٹھیک، چانڈیو صاحب کی جو گفتگو کا پہلا حصہ ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے جب وہ رو پیٹ رہے پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں کر لیتے، ان کے ساتھ مل کے کر لیتے، تو یہ نہیں ہوا۔ ابھی وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پنجاب کی طرف جناب وہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بھی عمل ہو رہا ہے اور نیب بھی تیز ہو گئی ہے اور لوگ پکڑے جانے لگے ہیں اور یہ ساری بات، تو اس پہ پرائم منسٹر کی سطح پہ یہ بات آن ایئر پبلک کرنا اور اس طرح بات کرنی کسی طور پر بھی یہ مناسب نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے محترم رانا ثناءاللہ صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے آگے سونے پہ سہاگا کر دیا اگلے دن، اور یہ وزیر قانون ہے اور باہر انتہائی غیر قانونی کر دی، کہا جی کہ نیب کو محض دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے نا ہم کوئی کاروائی نہیں کرنے دیں گے۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں انہیں روک کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے؟ نہیں کرنے دیں گے، ان کا اپنا حق ہے، وہ کریں یا نہ کریں۔ دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دھمکائیں، وزیر اعظم اوپر دھمکی دے اور سیکنڈ لائن جو لیڈرشپ ہے وہ دوبارہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے جا کے کہے کہ ہم تو نہیں کرنے دیں گے، ہم تو کاروائی کریں گے، اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نیب اگر کچھ کرے گی تو ہم تو نہیں ہونے دیں گے۔ کر رہی ہے رانا صاحب، یہ تو رانا صاحب بتا سکتے ہیں، لیکن اس سے اچھا تاثر نہیں گیا۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ جس ادارے کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ ایک کلرک سے لے کے کسی وزیر یا وزیر اعظم یا کسی چیف سیکرٹری تک جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر سکے، ان کے اوپر جو ہے وہ انکوائری بٹھا سکے، ایسے ادارے اور ایسی اتھارٹی کو جو ہے وہ اپنے اختیارات کے استعمال کے لیے ایک ایسا فول پروف سسٹم پروسیجر جو ہے وہ لانا چاہیے کہ جس میں کسی طرح سے بھی جو آدمی انوسینٹ ہے، جو آدمی بے قصور ہے، اسے خوف نہیں ہونا چاہیے، اور جو آدمی قصوروار ہے اسے یہ دعویٰ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ بچ نکلے گا۔ نیب جو ہے، نیب میں نیب کے چیئرمین یا نیب کا ادارہ اگر یہ سمجھے کہ اس کے پروسیجرز میں کوئی بہتری لانے کی ضرورت ہے، اس صورت میں جو ہے وہ حکومت ان ترامیم کو، ان پروسیجرز کو جو ہے وہ قانونی شکل دینے کو تیار ہوگی۔ یہ بالکل مختلف پکچر ہے جو آپ سن لیں نا،
دوسری یہ ہے کہ جب تک پارلیمنٹ میں جو ہے وہ کنسنسس نہیں ہوگا، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، پی ٹی آئی بھی شامل ہے، اور دوسری تمام جماعتیں جو ریپریزنٹڈ ہیں پارلیمنٹ میں، اس وقت تک جو یہ میری اسیسمنٹ ہے، میری کوئی انفارمیشن یا میرا نالج نہیں ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو طریقہ سیاست ہے، اس وقت تک کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوگی، کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اصلاح کی ضرورت اور باقی یہ جو بات ہے نا کہ جی وہ نیب جی ادھر کو آنے لگی تو جی بڑی پریشانی ہو گئی، جی یہ ہو گیا، وہ بھائی نیب کو آنے دو نا ادھر کو۔ بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے کو اپنے بچاؤ کے لیے کیا ہے تو کوئی ترمیم تو نہیں ہوئی، نہ کوئی ترمیم ہونے جا رہی ہے۔ نیب کے پاس پورے اختیارات ہیں، نیب کے چیئرمین کو جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے برابر جو ہے وہ اپنے جاب کی سیکورٹی حاصل ہے، انہیں پورا تحفظ حاصل ہے۔ آپ مہینہ گزرنے سن لیں، آپ مہینہ گزرنے دیں، 2 مہینے گزرنے دیں، 3 مہینے گزرنے دیں، اب آ جائیں آپ میاں نواز شریف صاحب کے بیان کے اوپر۔ اپنا بھی سر میرا بالکل بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے اگر وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے اس پوری گفتگو کو اگر آپ سنیں تو یہ بات اس طرح سے جو ایک ان کا جملہ کاٹ کے علیحدہ کیا گیا یہ غلط ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ نیب کو مزید ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے، میننگ دیر بھائی کہ نیب ذمہ داری سے کام کر رہی ہے لیکن اسے مزید ذمہ دارانہ رویہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے۔ افسران کو پریشان کر رہے ہیں اور اگر کسی کے خلاف انکوائری شروع کر کے اس کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو بھی اس کا ریپوٹیشن کا یا ادروائز جو ہے لاس، اس کے بعد اگر یہ پتہ چلے 3 ماہ بعد کے آدمی جو ہے وہ کلیئر ہے، جس طرح کہ اس طرح سے ہوا ہے، اور اس طرح سے بھی ہوا ہے کہ نیب کے لوگوں نے لوگوں کو بلیک میل کیا ہے اور تقریباً 10 کے قریب جو ہے وہ نیب کے ملازمین کو چیئرمین نیب نے ڈسمس فرام سروس سر وہ تو وہ کر رہے ہیں سر، آپ کو اصلاح کی ضرورت نیب کو پڑی ہے یا آپ کو پڑی ہے؟ کس کو پڑی ہے؟ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایک یعنی پارلیمانی ہیڈ ہونے کے ناطے، وہ ایک چیف ایگزیکٹو ہونے کے ناطے وہ کسی کی ادارے کی کارکردگی کے اوپر اپریشیٹ بھی کر سکتا ہے اور مشورہ بھی دے سکتا ہے۔ اور جب رہی میری بات پہ آ جائے، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہے، اب میڈیا میں جو ہے یہ ایک مہم چل رہی ہے پچھلے تقریباً 2-3 ماہ سے کہ جی بس جی دیکھیں جی یہ دسمبر میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں نومبر میں کیا ہوتا ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر اس قسم کی میڈیا ہائپ یا اس قسم کی چیزوں سے متاثر ہو کے اگر نیب کا کوئی بھی افسر کوئی اس قسم کی کارروائی کرے گا، وہ نیب نہیں ہوگی، وہ وکٹمائزیشن ہوگی، اور وکٹمائزیشن کرنے کا کسی ادارے کو اختیار نہیں ہے۔ میں ایک سیکنڈ یہ بات کرنی چاہوں گا کہ جناب یہ اصلاحات کی اب انہیں خیال آیا 8 سال سے اکاؤنٹیبلٹی بل وہ پارلیمنٹ کے اندر پینڈنگ پڑا ہے، 5 سال ان دونوں کے گزرے ہیں، ان کے 3 سال پڑا رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی 20 میٹنگز ہوئی ہیں اور پیپلز پارٹی والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ریکارڈ لیجسلیشن کی ہے جی اپنے دور میں، یہ کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن اگر لیجسلیشن نہیں ہو سکی تو اکاؤنٹیبلٹی بل پہ نہیں ہو سکی۔ ان کے 3 سال بھی نہیں، ان کے 3 سال اب نیب نے تھوڑا سا پکڑی تیزی، چلو تیزی پکڑوائیں، احساس ہو گیا آپ نیب کو تیزی پکڑوائیں، اس کے اندر اصلاح ہونی چاہیے، ہم نہیں روکتے، آپ نیب کو تیزی پکڑوائیں، ہم نہیں روکتے۔ اور دوسری بات کہ پیپلز پارٹی نے بھی جی اکاؤنٹیبلٹی بل کو پاس نہیں کیا، پی ایم ایل این نے بھی پاس نہیں کیا، ہاں ایک جماعت ہے اس نے خیبر پختونخوا میں اکاؤنٹیبلٹی بل پاس کیا تھا، اس کے بعد اس نے ایک احتساب کمشنر پوری دنیا سے ڈھونڈ کے ایک بہت دیانتدار بندہ لگایا تھا، جب وہ سیدھا ہو کے اس نے جب تیزی پکڑی نا تو اب اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کو پھینک دیا تھا۔ استعفیٰ دینا پڑ گیا، وہ تو الگ مسئلہ ہے، اس پہ کہیں الگ مسئلہ نہیں، وہ بھی یہی مسئلہ ہے، الگ مسئلہ نہیں، وہ بھی یہی مسئلہ ہے۔ ان کا کیس ہے لیکن سر اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کو پورے کو ریزالو آپ نہیں کر دیتے۔ ابھی تک تو وہ تو ہماری کمیٹی بن گئی، اس کو ریزالو کرنا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب آپ نے اس بندے کو ڈنڈے مار کے باہر بھگا دیا، اسے وہ استعفیٰ دے کے بھاگ گیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کوئی ٹائمنگ کا معاملہ نہیں ہے، نیب اگر چاہے تو اصلاحات ہو سکتی ہیں، ہم کوئی ترامیم لے کر نہیں آ رہے اور ایسی کوئی تکلیف یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو رانا صاحب نے پوری ایک پکچر پیش کی ہے، پیپلز پارٹی اتفاق کرتی ہے سر؟ جی جانڈیو صاحب۔ نہیں، تحریک انصاف احتساب کرتی رہی ہے، اب بڑا لمبا چوڑا ان کا معاملہ ہے، میں تو پہلے کی باتیں نہیں یاد کرتا،
लेकिन कंटेनर पे खड़े होकर जो फरमान जारी हुए वो एक एक मैंने संभाल के रखा हुआ है। कुछ भी काम नहीं करें, सिर्फ जो उन्होंने फरमाया है कंटेनरों पे खड़े होकर वही रोज उनको याद करें तो भी पता चले। अभी सिंध असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें वो उन्होंने रेंजर के जमाने की बात थी और एहतसाब के हवाले से बात हुई है। अब जब इन्होंने पास किया है वो कानून एहतसाब का, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई अफसर पकड़ा जाएगा तो चीफ सेक्रेटरी बिल्कुल को बताएं। अफसर अगर पकड़ा जाएगा तो चीफ सेक्रेटरी को बताएंगे, हमारे लिए अगर कोई सरकार कोई पॉलिटिकल आदमी पकड़ा जाएगा तो फिर वो उसको बताएंगे, स्पीकर को बताएंगे। बिल्कुल ठीक है। सियासतदान जाएगा तो वज़ीर आला पूछेंगे। तो हमने क्या कहा था, वही अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए तो वो ठीक है, वो बड़े मुकद्दस अल्फाज है। हमने किया तो एक कहमत बपा हो गई है, असल में असलियत सबकी जाहिर हो गई है। अब नून लीग को और पीपल्स पार्टी को वो कहते रहे, लेकिन ये इनको तो पूरी कौम देख रही है। हमें तो आप कहते रहे चोर है, फला है, जो भी अल्फाज आपने कहे। अब आपको क्या कह रही है कौम, आपको भी कह रही है। आपके हर मौक़िफ़ से भागने वाले हैं, आपका कोई मौक़िफ़ आपके पास कायम नहीं है। ठीक है, मैं एक ले लूं, मैं एक ब्रेक लेके वापस आता हूं। आसिफ जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो बल्दिया वाले इंसिडेंट के ऊपर जो रिपोर्ट आई उस पर उन्होंने जवाब देना। हमारे साथ ही रहे, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी आसिफ जैन साहब, साजिश हो रही है आपके खिलाफ, जेआईटी रिपोर्ट के जो मंदरजात सामने आए हैं, आप ओन करेंगे इन लोगों को या नहीं करेंगे? हमार सदीकी हैं जी, अनीस कायम खानी साहब का नाम है, रहमान भोला है, जुबैर उर्फ चिड़िया है और कोई 8 और नाम भी। इमरान, कोई 4000 से ज्यादा जो है वो गिरफ्तारियां हुई एमकेएम की मौजूदा ऑपरेशन में, और उसमें कम से कम कोई 500-550 के करीब जीआईटीज बनाई गई। जब ये जीआईटीज अदालतों में गई तो बेशतर वहां से रिलीज कर दिया गया। बेशतर लोग रिलीज हो चुके हैं, बेशतर के केसेस चल रहे हैं, और उसमें भी बावजूद इसके कि रेंजर्स ने अपना तफ्तीशी अफसर रखा अपनी पसंद का, बावजूद इसके कि अपने लॉयर उन्होंने रखे, और ये इस बात की कोशिश की कि किसी तरीके से इनको सजाएं हों, लेकिन अदालतों ने इसको नामुमकिन। लेकिन जीआईटी में तो सब है ना सर। बात यही है कि हम जो है पहले लोगों को पकड़ते हैं और उसके बाद उस पर एलिगेशन लगाते हैं, फिर अदालतों में लेके जाते हैं। दुनिया भर का तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो पहले सबूत जमा करते हैं, उसके बाद जो है वो गिरफ्तारियां करते हैं। हमारा सर तब तक बंदे तो चले जाते हैं सर, बंदे तो नहीं मिलते फिर उसके बाद। जैसे मैं आपको बताऊं, वो फिर वहाँ निजाम भी उतना ही एडवांस है ना सर। इमरान, जिन लोगों की मैं बात आपसे कर रहा हूं कि जो सैकड़ों लोगों पे जो जीआईटीज बनाई गई हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कराची आए, एक प्रोग्राम अपना कराची में उन फैमिलीज के साथ करें। आपको अंदाजा होगा जो लोग रल्लियों और दरियों पर सो रहे हैं, जिनके घरों में खाने के लिए नहीं है, उनको आपने अकूबत खाने, उनको जेलें, उनको आपने सजाएं, आप उनके साथ उनको गोलियां, मतलब नहीं सर, ये हमार सदीकी तो सब खड़े पे नहीं सो रहा ना सर। मैं हमार सदीकी अनीस कायम खानी की बात कर रहा हूँ सर। ये दो बंदे आप ओन तो करते हैं ना सर, आपकी पार्टी के लोग हैं या नहीं? हमार सदीकी साहब और अनीस कायम खानी आपकी पार्टी के हैं या नहीं है? भैया ये तो जो आप जीआईटी बना रहे हैं, जिसमें नाम डाल रहे हैं, इसमें सर हो सकता है ये बेगुनाह हो, लेकिन ये या तो आपकी पार्टी के हैं या नहीं है ना सर। दौलत मिर्जा को आपने निकाला और निकालने के बाद उससे स्टेटमेंट लिया, कई लोगों के नाम आए और फिर आगे जाकर साबित हुए कि वो लोग जो है किसी में इन्वॉल्व नहीं थे। तो अभी तो जो नाम लिए गए, जब ये अदालतों में जाएंगे तो पता चलेंगे कि ये लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व थे या इन्वॉल्व नहीं थे। ये जीआईटी उसी तरह की थी जिस तरह बकिया 500 जीआईटी को अदालतों ने नहीं माना है, और जिस तरह दौलत मिर्जा के बयान को नहीं माना है। तो मैं समझता हूं कि एमकेएम के साथ ज्यादती ना करें, इस तरह से एमकेएम के लोगों के साथ ना करें, उनके फेस को खराब ना करें। हाँ, अगर कहीं पर कोई ज्यादती हो रही है तो बिल्कुल सामने लाएं, लेकिन ऐसे नाम डालकर इल्जामात की बुनियाद पर उनके ट्रायल हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इस केस में से भी, मैं आपको गारंटीज आपके चैनल पे कह रहा हूं कि इस केस में 1% भी हम क्या अपने लोगों के दुश्मन हैं, हम अपने लोगों को मार रहे हैं। और जब लोगों ने साबित कर दिया कि जो कुछ आप हमारे साथ कर रहे हैं उसको NA 246 में और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में इंडोर्स किया कि आप जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, और लोगों ने नहीं माना, तो फिर आप नकद सारा सौदा होता कर रहे हैं। जो भत्ता देता था वो भी नकद में देता था, और जो लेके आगे देता था वो भी नकद में देता था। और ये 20 करोड़ रुपया भत्ता मांगा और फैक्ट्री को आग लगा दी। अब तहकीकाती इदारे ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसमें से भी कुछ नहीं निकलेगा। तो राणा साहब फिर तो किसी में से कुछ भी नहीं निकलेगा। नहीं, देखें बात ये है कि जो आपका जुडिशियल सिस्टम है, या फिर आप कानून बदल दें, आप तरमीम कर दें,
کہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہوگی اس کے اوپر آدمی کو جو ہے وہ سزا ہو جائے گی, اس کو عمر قید کریں یا اس کو پھانسی کی سزا دیں. دیکھیں جب آپ کا نہیں, جے آئی ٹی نے آپ کو ریلیز کیا سر ایک کیس میں سے پنجاب میں. نہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی یا کوئی بھی تفتیش ہو, اس نے عدالت میں جانا ہے اور عدالت میں جا کے جرم نے ثابت ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو چاہیے کہ جن لوگوں کے یہ نام ہیں, ان کے اوپر جو تفتیش میں یہ باتیں آئی ہے, یہ ان لوگوں کو پیش کریں, یہ لوگ عدالت میں اپنا ٹرائل جو ہے وہ فیس کریں. وہاں پہ اگر یہ لوگ مجرم ثابت ہوں تو ایم کیو ایم کو ان کے ساتھ لا تعلقی کرنی چاہیے. اگر یہ آدمی بے گناہ ہے تو پھر ٹھیک ہے, ساری قوم دیکھ لے گی, لیکن ان لوگوں کو ٹرائل فیس کرنا چاہیے عدالت میں. تو ایم کیو ایم کا فیس, ایم کیو ایم کا فیس جو ہے اس کو تفتیش کا رزلٹ ہے یا جے آئی ٹی ہے, انہیں چاہیے کہ وہ چلان جو ہے وہ عدالت میں پیش کریں. اب طریقہ کار تو یہی ہے. اگر اس کو ایم کیو ایم سے الگ کر کے, یہ انصاف کا تقاضا پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایم کیو ایم سے ایک پولیٹکس سے الگ کر کے دیکھیں. کیا خیال؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں الگ کر کے دیکھیں, لیکن لوگ تو سارے وہی ہیں نا جی. جے آئی ٹی کی جو رپورٹ بتا رہی ہے اس میں جو نون 5-7 بندوں کا نام ہے وہ تو ان کے سارے ذمہ داران ہیں, قریبی لوگ. اب آپ اس سے الگ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ یہ جو بات رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ میں جا کے اپنی بے گناہی نہیں, تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ان کو الطاف حسین صاحب یا بڑی قریبی یا بڑی قیادت ایم کیو ایم کی دیکھیں, جب یہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے یا ہوگی, مزید ٹرائل ہوگا, تحقیقات ہوں گی, تو کھرا جہاں تک جائے گا وہ بات کلیئر ہو جائے گی, یہ چھپی نہیں رہے گی. بالکل. کچھ فائنلی آصف حسین صاحب کہہ رہا تھا. جی آصف حسین صاحب, واٹ از یور پوائنٹ؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ عجیب المیہ اور بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو دولخت کیا, آج وہ سینہ چوڑا کر کے وفادار بن کے گھومتے ہیں. جنہوں نے اس ملک کی دولت لوٹ کے دیوالیہ نکال دیا, آج وہ چوڑے ہو کر گھوم رہے ہوتے ہیں اس ملک میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.